بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے گھر میں مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس گھر سے، اس در سے اللہ ہمیشہ ہمیں وابستگی نصیب فرمائے۔ آج کل کا زمانہ اور حالات حاضرہ کا جو مشاہدہ ہے کہ ہر آدمی مشکلات میں گھرا ہوا پریشان نظر آتا ہے، اور اس پریشانی کے مختلف اسباب ہیں۔ اس پریشانی کا سبب مہنگائی بھی ہے، اس پریشانی کا سبب بیماریاں بھی ہیں، اس پریشانی کا سبب آپس کی ناچاقی، آپس کی کشیدگی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، امن و امان کا مسئلہ بھی ہے۔ بہت سے سبب ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر انسان کو پریشان رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اور جس طرح کی ہم دنیا چاہتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تصور کے مطابق انسان کو دنیا ملا نہیں کرتی۔ وہ جو انسان کا تصور ہے کہ اس کو راحت ہو، چین ہو، سکون ہو، پریشانی کوئی نہ ہو، تو یہ تصور تو جنت میں جا کر پورا ہوگا۔ دنیا کے اندر اس تصور کے ساتھ اگر کوئی رہے گا تو پریشان ہی رہے گا۔ یہ دنیا دکھ اور سکھ دونوں چیزوں کا یہاں پر نمونہ موجود ہے۔ کبھی سکھ بھی ہے، کبھی دکھ بھی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں قسم کے نمونے موجود ہیں۔ ہمارے اندر جو پریشانی بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم پریشانی کو تو دیکھتے ہیں، لیکن جو ذات پریشانی کو دور کرنے والی ہے، ہم اس ذات کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم پریشانی کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر، کسی حادثے کو دیکھ کر آپس میں تذکرے تبصرے تو کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ذات ایسی ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتی ہے، پریشانی سے نکال سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنی جیسی مخلوق سے تو پریشانیوں کا ذکر کرتا نظر آتا ہے، لیکن کبھی خلوتوں میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتا ہوا نظر نہیں آتا، کبھی اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے
کہ پریشانیوں سے اور مشکلات سے تو انکار نہیں ہے، لیکن ہم ان پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے اسباب کس درجے میں اختیار کرتے ہیں۔ جو میں نے دعا اس وقت ابتدا میں خطبے میں پڑھی، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات میں سے بڑی ایک اہم دعا ہے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا سبق دیا کہ تم جو آج پریشان ہو، بے یار و مددگار اپنے کو سمجھتے ہو، مدد سے محروم سمجھتے ہو، برکت سے محروم سمجھتے ہو، تو ہمیں اس دعا کے اندر اس بات کا سبق دیا کہ آج کے دن میں اللہم انی اسألک ھذا الیوم، کہ آج کے دن کے اندر فتح و کامیابی بھی موجود ہے، اللہ کی مدد بھی موجود ہے، برکت بھی موجود ہے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، نور بھی موجود ہے، ہدایت بھی موجود ہے، اور آج کے دن میں موجود ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آج کے دن کی فتح و کامیابی کا، نصرت کا، نور کا، ہدایت کا، برکت کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہدایت، وہ نور، وہ فتح و کامیابی، وہ برکت، وہ تو ہر دن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر بالخصوص یہ جو زمانہ ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ برکت والا زمانہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ زمانہ برکت والا زمانہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کی برکتوں کا سوال فرما رہے ہیں۔ اگر ان ایام کے اندر برکت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا سوال کیوں فرماتے؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی مدد، فتح و کامیابی، برکت، رحمت، نور، ہدایت ہر دن کے اندر موجود ہے، اور بالخصوص یہ برکت والا زمانہ ہے۔ اور جب یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر ہم پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ پھر ہماری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ وہ سب کچھ موجود تو ہے، لیکن ہم اسے تلاش نہیں کر پاتے، ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے۔ اور تلاش نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ سچائی موجود نہیں ہے، وہ طلب موجود نہیں ہے کہ جو سچائی اور طلب انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک آدمی کے دل کے اندر سچائی ہوتی ہے، صبح کو گھر سے اٹھتا ہے، اپنے آفس چلا جاتا ہے، کس وجہ سے کہ سچائی ہے، کبھی راستہ نہیں بھولتا۔ ایک آدمی اپنی دکان پر چلا جاتا ہے، ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ دل کے اندر سچائی ہوتی ہے، اور اس طلب کے ساتھ جب اس کام کے لیے نکلتا ہے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر اس بات کی سچائی بھی ہونی چاہیے کہ حاجت روا، مشکل کشا، شافی مطلق اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہمیں ہر کام سے پہلے، ہر مشکل سے پہلے سب سے پہلا جو کام کرنا چاہیے وہ اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ کامیابی حاصل کرنے کا، اللہ کی مدد کو لینے کا، برکت کو لینے کا سب سے پہلا جو درجہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے منافی جو کام ہے، جو نقصان پہنچانے والا کام ہے، اس کام کو چھوڑ دے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اگر وہ دوا لیتا ہے تو دوا کے ساتھ اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ پرہیز بھی کرے، بد پرہیزی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر وہ دوا تو لے رہا ہے لیکن بد پرہیزی بھی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ دوا کفایت نہیں کرتی، اور اس کے لیے وہ اس درجے کا کام نہیں دیتی جس درجے کی اسے شفا ملنی چاہیے۔ آج یہی کیفیت ہمارے ساتھ ہے
کہ ہم نیکیوں کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کو نہیں چھوڑتے. اور یہی وہ سوراخ ہے جو گناہوں کے سوراخ ہیں. کہیں پر بد نظری کا سوراخ ہے، بد کلامی کا سوراخ ہے، جو ہمارے اس دل کے برتن کے اندر موجود ہیں. جس برتن کے اندر نور آتا ہے، برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز انسان کے جسم میں انسان کا دل ہے. اور جب اس برتن کے اندر ہم نے اللہ کی نافرمانی کے سوراخ کر دیے تو پھر یاد رکھیے کہ اس کے اندر تو جمع کرنے کی صلاحیت موجود نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ آج بات بات پر انسان کو غصہ آتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تلخی کا اظہار کرتا ہے. آج گھروں کا ماحول تلخ ترین ہو چکا ہے کہ بیٹا باپ کی سننے کے لیے آمادہ نہیں، شوہر بیوی کی سننے کو آمادہ نہیں، بیوی شوہر کی سننے کو آمادہ نہیں. ایک دوسرے کو لڑنے آتے ہیں، کاٹنے کے لیے آتے ہیں. پتہ چلا کہ دلوں کے اندر اتنی سختی ہے، اتنی قساوت ہے کہ اس دل کے اوپر ہم نے محنت نہیں کی. جس دل کے اندر نرمی، عاجزی، زاری ہونی چاہیے تھی، خشیت ہونی چاہیے تھی، جب اس دل کی زمین کے اوپر ہم نے محنت نہیں کی، اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ کی رحمت اور برکت کو کیسے جذب کر سکتی ہے؟ کیونکہ مرکز تو انسان کا دل ہے. اور جو کچھ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے، یاد رکھیے کہ زبان انسان کے دل کی ترجمان ہوتی ہے. اگر دل کے اندر سختی ہوگی تو زبان کے اندر بھی سختی ہوگی، الفاظ کے اندر بھی سختی ہوگی. اگر دل کے اندر تکبر اور بڑائی ہے، اس تکبر اور بڑائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ انسان حقارت کا برتاؤ کرے گا، نفرت کا برتاؤ کرے گا. چاہے وہ اپنے ماں باپ سے کرے، چاہے اولاد سے کرے، چاہے بیوی سے کرے، وہ حقارت کا برتاؤ کرے گا. اب یہ حقارت کا برتاؤ کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت اس چیز کی ہے کہ اس کے اندر تکبر اور بڑائی اس کے اندر موجود ہے. اب اس تکبر اور بڑائی کے ساتھ، اس انا کے ساتھ یہ اللہ کی رحمت اور برکت کو کیسے لے سکتا ہے؟ یہ تکبر اور بڑائی کے ساتھ تو اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور اللہ کی اس بڑائی کے اندر یہ شریک ہونا چاہتا ہے. اللہ تو پھر ایسے آدمی کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ تکبر، کبریائی، یہ میری چادر ہے، جو اسے مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. تو ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رویے کیسے ہیں، ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہے یا نہیں. آج ہمارا معاشرہ عدم برداشت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی واضح مثالیں نظر آتی ہیں کہ آپ مسجد کے وضو خانے میں اگر کسی کو کہہ دو بھائی ذرا ٹوٹی ہلکی کھولنا، ذرا آپ کی چھینٹے آ رہے ہیں، وہ لڑنے کو آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عدم برداشت ہے. ہر آدمی دوسرے کو دھکا دے کر آگے نکلنے کی سوچتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ عدم برداشت ہے. اور اسلام ہمیں ایثار سکھاتا ہے، اسلام ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے کہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دو، خود پیچھے ہٹ جاؤ اور دوسرے کو آگے بڑھنے دو. پہلے دوسرے کی فکر کرو، بعد میں اپنی فکر کرو. اور یہ منظر اسلام نے دیکھا. مدینۃ الرسول کے اندر یہی کیفیت تھی کہ ایک گھر سے صدقہ نکلتا تھا، پڑوس کے گھر میں جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرا پڑوسی زیادہ مستحق ہے، وہ پڑوس کے گھر میں بھیج دیتا تھا، اور وہ گھومتے گھومتے واپس جس گھر سے چلا تھا اسی گھر میں آ جاتا تھا، کوئی اسے استعمال نہیں کرتا تھا. تو اسلام تو یہ ایثار اور خیر خواہی سکھاتا ہے. اور آج ہماری یہ کیفیت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا پیٹ بھر جائے، ہماری حاجت پوری ہو جائے، بھلے دوسرے کا چاہے کچھ بھی ہو. اور اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں کہ ہم چاہے کتنا ہی تعلیم یافتہ ہیں، کتنا ہی ہم اپنے کو ہوشیار سمجھتے ہیں، اور ہم کتنا ہی ترقی یافتہ اپنے کو کہتے ہیں، لیکن اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں. آپ کسی شادی بیاہ کی تقریبات میں چلے جائیے کہ جب کھانا کھلتا ہے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس طرح سے کھانے پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے کبھی کھانا نہیں دیکھا تھا. پھر ہر آدمی اپنا اپنا برتن بھر لیتا ہے، اپنی اپنی پلیٹیں بھر لیتا ہے. اس کی بلا سے دوسرا بھوکا رہ جائے تو رہ جائے، اور خود کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، وہ کھانا ضائع ہونے میں جائے، لیکن اپنی فکر ہے، دوسرے کی فکر نہیں. کبھی دیکھا کہ کسی نے کہا کہ بھائی پہلے آپ لے لیجئے؟ یہ ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے
کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین نہیں. ہمیں ظاہر کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں ہم ان چیزوں پر تو حملہ کر دیتے ہیں, انہیں قبضے میں لے لیتے ہیں. کسی کا باپ مر جائے, جوان بھائی بہنوں کی میراث پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اسے تقسیم کرنے کا نام نہیں لیتے. آخر یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جو تن پروری کا فکر ہے, خود پرستش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ بس میرا تو بھلا ہو جائے, باقی کسی کا بھلا ہو یا نہ ہو. تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے اگر ہمارے یہی رویے ہیں اور یہی آپس کا برتاؤ ہے, آپس کا رہن سہن ہے, تو پھر ہم اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ رحمت اور برکت ہمارے شامل حال کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو رحمت اور برکت سے محروم کرنے والے تو ہیں, لیکن رحمت اور برکت کو حاصل کرنے والے نہیں. اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے برکت کا نام کثرت کو سمجھ رکھا ہے. یاد رکھیے کہ برکت کثرت کا نام نہیں ہے. اور اس کی چھوٹی سی مثال دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک آدمی دکان پر روزی کماتا ہے, وہ جھوٹ بول کر نفع حاصل کرتا ہے, وہ نفع تو حاصل کر لیتا ہے, لیکن وہ نفع جھوٹ بول کر جو حاصل کرتا ہے وہ اس کا رزق, وہ لقمہ, وہ روزی, وہ اس کو نفع تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. اور جس روزی کے اندر برکت نہیں ہوتی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جسم بغیر روح کے ہوتا ہے, اور جب جسم کے اندر سے روح موجود نہ ہو, روح نکال دی جائے, وہ جسم بیکار ہوا کرتا ہے, وہ کسی کے کام نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ کتنا بڑے سے بڑا مالدار ہے لیکن پریشانی کا شکار ہے کہ آمدنی تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اندر سچائی نہیں, دیانت نہیں, امانت نہیں. کیا وجہ؟ اس کی روزی میں برکت نہیں ہے. اور ایک چھوٹا مزدور ہے جو دہاڑی لگانے والا ہے, وہ محنت سے اپنا کام کرتا ہے, وہ اپنی اس دہاڑی کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے, رات کو سکون کی نیند سوتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی روزی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے, اور وہاں کثرت تو ہے لیکن وہاں پہ روح موجود نہیں ہے. اسی طرح انسان سوچتا چلا جائے, اپنے معاملات کو سوچے, اپنی معاشرت کو سوچے, اپنے آپس کے رویوں کو سوچے کہ کیا ہم ایسے برکت والے کام کرتے ہیں جس سے برکت ہمیں حاصل ہو. تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے راستوں کو بند کرنا ہوگا, ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا, اس عدم برداشت کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا, ناگواریوں کو برداشت کرنا ہوگا. اور ناگواریاں اور خوشگواریاں یہ انسان کی زندگی کے اندر چولی دامن کا ساتھ ہے, کبھی خوشگواری ہے کبھی ناگواری ہے. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر کوئی ناگواری آ جائے اس ناگواری پر صبر کر لو, اور صبر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لو, صبر کے ذریعے سے برکت کو حاصل کر لو. اور جب خوشگواری آ جائے, نعمتوں کی فراوانی ہو, تو اس میں اتراؤ مت, بڑے پن کا شکار مت ہو, کسی کے ساتھ حقارت کا برتاؤ مت کرو, بلکہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ, اللہ کا شکر بجا لاؤ. یا اللہ اگر یہ نعمت دی ہے, راحت دی ہے, آپ کا فضل ہے, آپ کی عطا ہے, میرے اندر تو کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے. اور پھر جو اللہ انسان کے مقدر میں لکھ دے, جو اسے اپنے مقدر کا رزق مل جائے, پھر اس پہ قناعت کو اختیار کرے, اللہ کی رضا میں راضی رہے, حرص و ہوس کو اپنے اندر سے نکال دے. آج کا زمانہ حرص و ہوس کا زمانہ ہے. ہر انسان دوسرے کو دیکھ کر حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اس نے اتنی ترقی کیسے کر لی, اس کے پاس ایسا مکان کیوں ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے, اور اللہ کو یہ اعتراض پسند نہیں. اللہ نے جس کو جو دیا ہے بس اس پہ تم اس کے ساتھ اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہو, لیکن اگر دل کے اندر حسد لے کر آئے تو یہ حسد تو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے, جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ برکت اور رحمت والا زمانہ ہے, اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے. اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں
गुनाहों को छोड़ना होगा, नेकियों का अहतमाम करना होगा, और सबसे आखिरी बात ये कि अल्लाह की तरफ अपने रुजू को बढ़ाना होगा कि हर मुश्किल, हर परेशानी के अंदर सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि इंसान अल्लाह की तरफ अपने रुजू को बढ़ा दे, मदद चाहे तो अल्लाह से चाहे, और हर चीज की हाजत अगर हो अल्लाह के सामने पेश करे, अल्लाह के दर का मोहताज बन जाए, अल्लाह के दर का साइल और भिखारी बन जाए। और जो अल्लाह के दर को पकड़ लेता है, अल्लाह उसे किसी के आगे रुसवा नहीं करता, फिर मखलूक के आगे उसे जलील नहीं करता, फिर वो मखलूक के आगे सवाल की जिल्लत से अल्लाह उसे बचा लेता है। तो अल्लाह से अपने राब्ते को और अपने ताल्लुक को बढ़ाना चाहिए, वहीं से रहमत और बरकत आती है, और वही ज़ात है जो मुश्किलात से निकाल सकती है। अल्लाह हमें इन अय्याम की बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह अपनी रज़ा में राज़ी रहने वाला बनाए, और अल्लाह अपने ताल्लुक को हमारे दिलों में रासिख फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।